بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حکیم لطف اللہ، سیکرٹری جنرل پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ امت مسلمہ اس دن کو انتہائی اہمیت کے دن کے طور پہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور اقوام متحدہ کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے 5 فروری 1949 کو اپنی قراردادوں کے ذریعے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینے کا جو وعدہ کیا تھا، آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آج کے دن امت مسلمہ ایک پیج کے اوپر آ کر ریلیوں کا انعقاد کرتی ہے، سیمینار منعقد ہوتے ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں، اسکولوں میں بچے ٹیبلو خاکے اور دیگر سرگرمیوں میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ، کشمیری بہنوں کے ساتھ، کشمیری طالب علموں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اس وقت جن درپیش چیلنجز کا سامنا ہے، شاید اس سے پہلے نہ تھا، اور بالخصوص پاکستان اور یہ جو 2 ارب کا خطہ ہے، یہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے اور کسی بھی وقت یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا سکتی ہے، چونکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی طاقت ہیں اور آئے روز LOC کے اوپر چڑھتے، آئے روز وہاں پہ چاندباری اور چھیڑ چھاڑ کسی بھی وقت کسی بری خبر کا پیش قدم ہو سکتی ہے۔ ضرورت صبر کی ہے کہ اقوام متحدہ اپنے 5 فروری کے 1949 کے عہد کو یاد کرتے ہوئے، اس کو دہراتے ہوئے اپنی قراردادوں پہ عمل کرے اور کشمیریوں کو استصواب رائے کا جو ان کا حق ہے وہ فی الفور اس کو اناؤنس کیا جائے۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پرامن خطے ہیں، کرونا وائرس کی جو وبا آئی، چند دن لاک ڈاؤن سے جو ہمیں مصیبت اور پریشانی اٹھانی پڑی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1.25 سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر ہے، وہاں جو لاک ڈاؤن ہے، کشمیر کے 90 لاکھ کشمیری اس وقت ایک بڑی جیل میں قید ہیں۔ وہاں کسی کو حق نہیں کہ وہ جا کے نماز اپنی باجماعت ادا کر لے، عیدین پہ وہ عیدگاہوں میں چلے جائیں، سکولوں اور کالجز میں ان کے لیے پریشانیاں ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، خواتین اور بوڑھے بیماری کی حالت میں دوائی کو ترستے ہیں، خواتین میں زچگی کی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے اور وہاں جو درندے ہیں وہ خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ اس وقت کشمیر میں توڑے جا رہے ہیں، ظلم کی جو انتہا کر دی گئی ہے کہ 90 لاکھ کشمیریوں کے اوپر لاکھوں کشمیری فوجی
مسلط کیے گئے ہیں، اور ایک ایک شخص جو ہے وہ ان کے نگرانی میں ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بے شمار نوجوان جو ہیں ان کو اذیتناک تشدد کے بعد ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ میری استدعا ہے امت مسلمہ سے، اقوام عالم سے، OIC سے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے، کہ وہ فی الفور کشمیریوں کو جو اس وقت قید و بند میں رکھا ہوا ہے، وہاں ان کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ وہاں پہ سوشل میڈیا کو بالکل بین کیا ہوا ہے، اور بڑے معمولی سے رابطے ہیں، اور جو ان کو حقوق اس وقت پوری دنیا میں تمام لوگوں کو اویلیبل ہیں، وہ اس سے محروم ہیں۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی کوششوں سے 3 دفعہ وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر بحث ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، اور دیگر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی کردار ہے۔ تو اس کو مستقل حل کے لیے ہمیں ان کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ اعادہ کیا ہے، یہ باور کروایا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ثالثی کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی ایک خواب کی شکل اختیار کر گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا وعدہ ہے وہ بھی ایک خواب کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ ہمیں اس کو عملی شکل دیتے ہوئے اس کے اوپر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بار میں وکلا بھائیوں کے ساتھ ایک ریلی تھی، جس کی قیادت بار کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری اور میں ناچیز اس میں شامل تھا، اور میں نے اپنے بار کے دوستوں سے، وکلا بھائیوں سے گزارش کی کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وکیل ہوتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ لڑا، میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشن سے کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کا مقدمہ لڑیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ اور میں استدعا کرتا ہوں اپنے ملک کے نوجوانوں سے کہ وہ اپنی یہ جو سستی اور نااہلی ہے اور وہ جو ان کے اندر ناکارہ پن ہے، 65% ہماری نوجوان نسل ہے اور یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اٹھے اور دنیا کے علوم حاصل کر لیں۔ جن علوم کے بلبوتے کے اوپر ہم نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی تھی، آج تو میں عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کے اور بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اپنی کھوئی ہوئی میراث علم کو اس کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ آج ہم بہت پیچھے ہیں، دنیا بہت آگے ہے، تو ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کر کے دنیا کے اوپر پھر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ کشمیر تو کیا اس جیسے کئی اور کشمیر ہم آزاد کرا سکتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے کوشش کی کہ وہ کشمیر کے حالات کا جائزہ لیں۔ انہوں نے جو نقشہ پیش کیا جہاں وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، تو ان کے جو سٹیٹمنٹ تھی، دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ اس وقت ہندوستان جو ظلم، تشدد اور بربریت کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کشمیری مسلمانوں کے حوصلے پست کر دوں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وہ جتنا ظلم اور بربریت کر رہا ہے اس سے کشمیری نوجوانوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور ان میں جذبہ حریت جو ہے وہ اور زیادہ بہتر انداز میں پنپ رہا ہے۔ میری گزارش ہوگی
اقوام عالم سے، اقوام عالم کے مبصرین سے، اقوام عالم کے میڈیا سے کہ وہ فی الفور وہاں مداخلت کرے اور وہاں کے جو اندرون حالات ہیں ان کو بے نقاب کرے، اور جو ہندوستان کا اور مودی کا جو گھناؤنا چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا جائے، اور وہاں جو ظلم، تشدد اور بلدیت ہو رہی ہے اس کو اب بے نقاب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ پچھلے دنوں میں جو اقوام متحدہ کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی LOC کے اوپر، وہ بھی ہندوستان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اقوام متحدہ اور دیگر جو جانوں کو بچانے والے ہاسپٹل ہیں یا اس طرح کے جو رفائی ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی فائرنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کی بخلاہٹ ہے اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہندوستان ہوش کے ناخن لے۔ میں بحیثیت فوکل پرسن کشمیر، میری استدعا ہے امت مسلمہ سے کہ وہ اتحاد، محبت، بھائی چارے، جہاں کہیں کسی مسلم کا خون بہے اس کی تکلیف، جہاں کہیں کسی مسلم کو کانٹا چبھے اس کی تکلیف دوسرے مسلمان کو ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم OIC کے پلیٹ فارم پہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلم کو زیر نگیں کر سکے۔ علامہ اقبال نے کا جو فرمان ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تب کے کاشکر۔ ہمیں علامہ کا یہ شعر اور علامہ کا یہ حکم، اس کو ہمیں مشعل راہ بنانا ہوگا اور ایک پیج کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔